نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ اس کام کو دیکھ رہے تھے، نظارے کر رہے تھے۔ وہ لوگ جو سپاہی بھی تھے اور جو بادشاہ کے اور بھی لوگ ہوں گے جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ جو مومنوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو دیکھ رہے تھے۔ استغفر اللہ، یعنی یہ بادشاہ کے جو لشکر تھے یا جو ان کو پھینکنے والے تھے ان اخدود میں، ایسے نہیں تھا کہ وہ بڑے مشکل کے اندر ہیں، اور دیکھیں نا کوئی خوفناک منظر انسان کے سامنے ہو تو وہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کی چیخ و پکار، ان کا جلنا تھا، یہ کوئی بڑا اچھا کوئی خوبصورت منظر نہیں تھا، لیکن یہ محظوظ ہو رہے تھے، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، مزے لے رہے تھے اس خوفناک منظر کو دیکھ کر۔ قعود جو ہے نا، جلوس بھی ہوتا ہے بیٹھنا، مگر قعود میں کیا ہے؟ لمبے عرصے کے لیے بیٹھنا، جم کے بیٹھنا۔ وہ خندق کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی طرح جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، تب موت پکاریں گے۔ پہلے آیا نا، وہ موت کو پکاریں گے، ثبورا، موت، ہلاکت۔ اور شہود یہاں پہ کہا گیا، یعنی وہ نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر شاہد ہیں، اپنے اس عمل کے اوپر دراصل شاہد ہیں۔ قیامت کے دن کسی اور کی گواہی چاہیے ہی نہیں ہوگی، یہ تو خود ہی گواہ ہوں گے جو انہوں نے کیا۔ اور ہم علی ما یفعلون، یفعلون، یعملون نہیں آیا، یفعلون آیا۔ عمل جو ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے، یعنی کوئی کام پلاننگ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، دیکھ بھال کے۔ لیکن فعل جو ہے، جیسے ہم سانس لیتے ہیں، یہ ایک فعل ہے، اس کے لیے ہم کوئی بڑی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہر کوئی سانس لے رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے لے رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو کام کیا بغیر سوچے سمجھے، انہوں نے دوسری دفعہ سوچا نہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان عورتوں کا کیا قصور ہے، صرف اپنے دین پہ چلنا ہی تو چاہ رہے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اب بتایا جا رہا ہے کہ قصور کیا تھا ان لوگوں کا، یہ جو جن کو خندقوں میں ڈالا گیا، یہ ان کی کیا، ان کا مسئلہ تھا، کیوں ڈالا گیا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں وہ ناراض ہوئے ان سے، إِلَّا مگر ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائے ہیں کس پر؟ باللہ العزیز الحمید، اس اللہ پر جو العزیز ہے، غالب ہے، جس کے اوپر کسی کا غلبہ نہیں، وہ ہر ایک پر غالب ہے اور تعریف والا ہے۔ یعنی پرابلم کیا تھا ان کو مسلمانوں کے ساتھ؟ صرف یہ پرابلم نہیں تھا کہ یہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، بلکہ اللہ جو العزیز ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ العزیز ہے اور الحمید ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں جب انسان العزیز اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے نا، تو وہ کیا مان رہا ہے؟
کہ میرے اوپر حکم چلے گا تو اللہ کا، میرے اوپر اتھارٹی ہوگی تو اللہ کی۔ اب جب انسان اپنے اوپر حکم جاری اللہ کا صرف سمجھتا ہے تو پھر ظالم جو لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں ہمارا حکم چلے، جو مومن ہے وہ کہتا نہیں حکم چلے گا تو اللہ کا۔ یہ بات ان کو پسند نہیں آتی، اور جو مومن ہے وہ اللہ ہی کو الحمید سمجھتا ہے، کل تعریف کل شکر جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ بات بھی کافروں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ان کا پرابلم کیا تھا ان مسلمانوں کے ساتھ، ان مومنوں کے ساتھ؟ صرف اس بات پہ ناراضگی تھی۔ اور آپ دیکھ لیں صحابہ کرام میں بھی حضرت بلال کے ساتھ کافروں کو کیا، امیہ کو کیا پرابلم تھا؟ صرف یہ کہ وہ احد احد کہتے تھے، ایک ہی بس اکیلا، وہ یہی پرابلم تھا نا۔ اسی پہ وہ گھسیٹے گئے گلیوں میں، اسی پہ وہ تپتی ریت پہ لٹائے گئے۔ حضرت خباب، ان کے ساتھ کیا پرابلم تھا؟ ان کی مالکن کو، ان کو تو سمجھ لیں گے جیسے استغفر اللہ، جیسے آپ باربیکیو کرتے ہیں نا، تو آپ گوشت رکھتے ہیں، پھر بھی آپ اوپر کوئی جالی رکھتے ہیں کوئلوں کے اوپر، اس کے اوپر گوشت رکھتے ہیں۔ ان کو ڈائریکٹ کوئلوں کے اوپر، کوئلے جلا کے ان کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ایسی آزمائشوں میں کبھی کسی کو نہ ڈالنا۔ اور ان کی جو سکن اور جو چربی پگھلتی تھی اس سے کوئلے ٹھنڈے ہوتے تھے اپنے ٹائم پر، اس لیے ان کی پوری کمر کے اوپر نشان تھے ان کوئلوں کے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ اپنے دور میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے اوپر کیسے ظلم و ستم ڈھائے گئے، تو انہوں نے اپنی کمر پہ سے کرتا اٹھا کے دکھا دیا، ساری کمر نشانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ان مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر کرو اپنے سے پہلوں کو دیکھ کے، ان مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، حضرت بلال اور حضرت خباب کو، یعنی تم نے ان سے سبق لینا ہے۔ حالانکہ ان کے اپنے اوپر کتنے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ جب ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے تو پوچھا اللہ اکبر، کب آئے گی اللہ کی مدد یا رسول اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یعنی آپ سوچیں ان کی نارمل لائف تو نہیں تھی کہ صبح اٹھتے ہوں، ناشتہ کرتے ہوں، پھر اس کے بعد خبریں پڑھتے ہوں، ادھر ادھر فون پہ میسیجز چیک کرتے ہوں، پھر انگڑائیاں لیتے ہوں، پھر سوچتے ہوں آج کیا کھانا پکانا ہے اور آج کیا کرنا ہے۔ نہیں، ایسی زندگی نہیں تھی ان کا۔ دن اور رات ٹارچر میں گزرتا تھا، سمجھ لیں ایک ٹارچر کیمپ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا ابھی سے تم گھبرا گئے ہو؟ یعنی ان کو کہا جا رہا ہے تم ابھی سے گھبرا گئے۔ سوچیں ہمارے جیسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو کیا فرماتے کہ تمہارے اوپر کون سی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تم دین کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے ہو۔ ہائے ہمارے ساتھ تو بڑا ہو گیا، ہائے اس نے ایسے کہہ دیا، ہائے میں فلاں جگہ پہ گئی تھی تو انہوں نے میرے حجاب کے اوپر کچھ کمنٹس دے دیے، ہائے لوگ پہچان نہ لیں مجھے میرے حجاب کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں، اور لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے تو نام بدل لو۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابھی سے گھبرا گئے؟ تم سے پہلے ایسے لوگ آئے جن کے جسموں میں لوہے کی کنگھیاں چلا دی گئیں، یعنی یہ گوشت پوچھتا نا، لوہے کی کنگھیاں ہوتی تھی پوری باڈی میں پھیر دی جاتی تھی، جن کے سروں کے اوپر آرا رکھ کے ان کے سروں کو چیر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیے گئے ان کے، یعنی وہ آرے چلائے گئے ان زندہ لوگوں کے اوپر۔ تم ابھی سے گھبرا گئے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم کیا سوچتے تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم ایسے ہی تمہیں کوئی آزمایا نہیں جائے گا، تم بس تو ابھی وہی حالات گزرے ہی نہیں جو پہلے لوگوں پہ گزرے تھے۔
ہم سوچتے ہیں جنت اتنی آسان ہے. ہم تو یہ اپنی جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں مشکلات، ہم تو یہ کسی کو بتائیں اس زمانے کے کسی آدمی کو تو وہ تو ہنسے کہ یہ کیا بتا رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو. اصل میں رشتہ دار نہیں پوچھتے، پھر اصل میں پھر دین کے پر چلیں تو کیا کریں، پھر وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. میری دوستیں مجھے چھوڑ دیتی ہیں، میرے رشتہ دار مجھے نہیں پوچھتے، مجھے پھر بلاتے نہیں ہیں اپنے محفلوں میں. یہ ہمارے مصائب ہیں. شرم نہیں آتی جب ہم ایسے کہتے ہیں؟ ہم جب ان چیزوں کا رونا روتے ہیں، وہ اگر آپ کو نہیں پوچھتے، وہ اگر آپ کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، وہ دوست احباب جو پھر اب آپ کو اپنی پارٹیز میں شامل نہیں کرتے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ سے دوستی نہیں رکھنا چاہتے، ان کا اتنا غم کہ آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، آپ دین کے احکامات کو پیچھے پھینک دیں، اور آپ مجبوری کیا بتائیں کہ ان کو اچھا نہیں لگتا. کہاں ہے ہمارا ایمان؟ ہم مجبوریاں کیا بتائیں، پھر اس دنیا میں رہنا بھی تو ہے نا. اللہ اکبر. ان باتوں کو پڑھنے کے بعد ذرا دیر کے لیے سوچیں، پھر قیامت کے دن میں اور آپ یہ ایکسکیوزز لے کے کھڑے ہوں گے جب یہ لوگ آئیں گے جن کے ساتھ چیر دیے گئے، جو ایک نوجوان لڑکا ایسے مارا گیا، جو خدود میں پھینک دیے گئے. جب یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، جب بلال اور خباب اور سہیب یہ سب کھڑے ہوں گے، تب میں اور آپ کس منہ سے یہ بولیں گے جو ہم نے ایکسکیوزز اپنے لیے تراش رکھے. اور آج کے دور کے کوئی فلسطینی بچہ کھڑا ہو جائے جس کے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا، کوئی شامی، کوئی یمنی، کوئی روہنگیا کا کوئی عورت کھڑی ہو جائے جس کی نہ عزت محفوظ، نہ بال بچے محفوظ رہے، نہ شوہر سر پہ رہا، پتہ نہیں کتنی جگہ ریپ ہوئی اور پہنچی. سوچیں یہ سب کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی مجھے دیکھ کے ہنس دیا تھا اس لیے، کسی نے میرے اوپر کوئی کرٹیسائز کیا تھا اس لیے میں نے اللہ کے حکم چھوڑ دیے. اللہ کے حکموں کو توڑنا، چھوڑنا، پسے پشت ڈال دینا، یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. اس کا مطلب ہے دین مضبوط نہیں ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو اچھا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. سوچیں ہم سب آج اپنے گریبانوں میں جھانکے، اور ہر وقت ہماری زبانوں پر کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ان کو دیکھیں، یہ آپ کو بتائیں کہ دین پہ چلنا کتنا مشکل ہے، یہ آپ سے پہلے کے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد بتائیں کہ واقعی آج دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. ان کی کہانی سن کے پھر ہم اپنے حالات دیکھیں، واقعی یہ مشکلات ہیں، ان کو کہنا چاہیے مشکلات. آج بھی ناراضگیاں یا سزائیں کس چیز کے اوپر دی جا رہی ہیں؟ روہنگیا کے مسلمانوں کو کس چیز پر سزا دی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں. کشمیر میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کا نام لینے والے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے دین پر چلیں گے، بس اس چیز پہ ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو وہ ہیں جو اللہ پر، جو عزیز اور حمید ہے، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یہ ان کا قصور ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.